بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ادب احترام پیار اور محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام مجاہد تاریخ ختم نبوت و ناموس رسالت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد حسن رضا صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، صوفی باصفا حضرت قبلہ صوفی پیر محمد یونس صاحب قادری زید مجدہ، نصر اقبال صاحب اور دیگر علماء کرام، سادات کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے عقیدت مند محبت والے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سالانہ عرس پاک ہے جناب سائیں محمد ایوب صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت قبلہ نے بہت خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لمبے چوڑے کسی بیان کی مزید ضرورت نہیں۔ حضرت جب میں الیکشن پہ کھڑا ہوا نا اس علاقے میں، یہ حلقہ میرا سارا حلقہ ہے، یہ الیکشن کا دور تک کافی گاؤں ہیں اس میں، تو میں اپنے علاقے کے بڑے بڑے آستانوں پہ گیا ہوں جن کے ہزاروں مرید ہیں۔ انہوں نے بظاہر مجھے تسلی دی، لیکن بعد میں دوسروں لوگوں کی حمایت انہوں نے کر دی۔ ایک آستانے پہ میں گیا، حاضر ہوا، تو وہاں پیر صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے سارے مریدوں کو یہ حکم کر دیا ہے کہ سب نے ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے ہیں۔ ہمارے ساتھ انہوں نے تصویریں وغیرہ جو سلسلہ ہوتا ہے، اور دوسرے دن انہوں نے دوسرے لوگوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور ایک یہ واحد آستانہ ہے سائیں محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے برملا طور پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت حمایت کی اور باقاعدہ پروگرام یہاں منعقد کیا تھا۔ اور یہ غیرت مند پیر ہیں الحمدللہ، اور پرانا ان کا اپنا سلسلہ ہے۔ جس طرح حضرت آپ کو عقیدت اور محبت کا درس دے رہے تھے نا، تو بات اصل میں یہی ہے۔ اور اب میں نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کم از کم بھی چار چار پیروں کی بیعت ہوتے ہیں، جدھر جاتے ہیں ادھر بیعت ہو جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں ادھر بیعت ہو جاتے ہیں۔ اور سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء
حضور قبلہ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں میں اسپیشل ان کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے یہاں اپنے گھر سے وہاں گیا ہوں 2 مرتبہ. تو یہ حضرت ان کا ذکر فرما رہے تھے، جب ہمارے بزرگوں کا دور تھا نا 1919 کے اندر ہمارے بزرگوں کا وصال مبارک ہوا ہے، بڑے حضرت کا. آپ کے دور کے اندر ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ مرید تھا قبلہ حضور قبلہ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور اس نے آ کے عرض کی حضور آپ مجھے بیعت فرمائیں. تو آپ نے اس کو جواب پتہ کیا دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بہت بڑے شیر کی بیعت ہے، چل بھاگ جا ادھر سے، اپنے آستانے پہ چلا جا. آج کل کو ہوتا نا تو وہ کہتا وہ اتھے کوئی نہیں، آ جا میرے حال. تو یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے پرانا کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کا فیض کدھر ہے. اور میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آتے تھے ہمارے بزرگوں کے پاس تو آپ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ آپ کا فیض سائیں غلام محمد صاحب کے پاس ہے کشمیر میں. پھر آپ نے ان کو ادھر بھیجا اور وہاں جا کے حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا کے انہوں نے ارادت حاصل کی. تو آپ لوگوں کی خدمت کے اندر یہی بات عرض کروں گا کہ اگر آدمی صحیح طریقے سے ایک جگہ پر بیعت ہوتا ہے اور وہاں پر اس کو فیض بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو پھر در در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے آستانے پر صحیح عقیدت رکھے، صحیح محبت رکھے. لیکن یہ بھی بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ آستانے وہی ہیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت پر اور ختم نبوت پہ پہرا دیا. یہ بات بالکل پکی ہے. اور میں سارا رستہ خود دیکھتا رہا کہ حضرت لاہور سے پیدل چلیں اور تھوڑی دیر گاڑی کے اوپر آپ بیٹھے اور آپ کے اپنے ذاتی عقیدت مند بھی ہیں، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ اپنے مریدوں کے ساتھ مولانا آپ پیدل تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت قبلہ. اور وزیر آباد کے اندر بھی آپ نے پوری مکمل ڈیوٹی جو ہے وہاں پر آپ نے دی ہے. بات تو یہ ہے نا کہ اتنا علم پڑھنے کے باوجود بھی بندہ ناموس رسالت کی بات کو نہ سمجھے اور ختم نبوت کو نہ سمجھ سکے یا ان باتوں کو اگر نہ سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور میں ہر جگہ پہ جا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے نا اور جو مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اگر بندہ ممبر پہ بیٹھ کے حق بات نہ کرے، یہ حضرت بھی میری اس بات کی تائید فرمائیں گے، اگر کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ کے حق بات نہ کرے اور مصلی پہ بیٹھ کے حق بات نہ کرے تو اس کو نہ ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہے اور نہ مصلی پہ کھڑا ہونے کا اس کا حق ہے. کیونکہ ممبر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور مصلی بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس لیے اپنے اندر تھوڑا سا غیرت کا جذبہ، دینی غیرت بھی اپنے اندر پیدا کریں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بندہ بھی ظالم ہے اور قیامت والے دن وہ ظالموں کی صفوں کے اندر وہ بندہ بھی کھڑا ہوگا ان ظالموں کے ساتھ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور پھر یہ دور کہ جو اس یزیدی دور سے بھی سخت دور ہے. آپ دیکھیں نا کہ محرم کے مہینے کے اندر کوئی مسجد، کوئی جگہ پوری دنیا میں، ہم اس بات سے منع نہیں کرتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا یا مطلب ہے کہ ان کے نام کی سبیل لگانا یا ان کو یاد کرنا یا قرآن خوانی یا شہادت کا واقعہ، یہ مطلب ہے کہ ان کے نام کی محفل منعقد کرنا، ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اور جن ہستیوں کی یاد تم مناتے ہو پورا محرم کا مہینہ اور اس کے بعد بھی یہ پروگرام اور یہ سلسلے جو ہیں وہ جاری ساری رہتے ہیں،
میں کہتا ہوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ پاک کیوں چھوڑا، اور پھر مکہ پاک حج کے دن ہیں انہوں نے کیوں چھوڑا، اور میدان کربلا کی طرف آپ روانہ ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ یزید آپ کو ساری سہولتیں بھی دیتا تھا، سب کچھ دیتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسین، سر دے سکتا ہوں لیکن اس بے ایمان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، اس لیے کہ میرے ہاتھ پاک ہیں اور اس کے ہاتھ پلیت ہیں۔ اور وہ کرتا کیا تھا؟ وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا، اور شریعت کا باغی تھا، اور شریعت کی ججیاں اڑا رہا تھا، اور دین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں اس نے کی، تاریخوں کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں، یہ باتیں بھی لوگوں کو بتانی چاہیے نا۔ اور صرف یہ نہیں کہ صرف شہادت کا واقعہ لوگوں کو سنا کر، اور وہ بھی ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی باتیں کہ جن کا ثبوت کسی کتاب کے اندر ہمیں تو آج تک ملا نہیں، جس طرح لوگ بات بیان کرتے ہیں شہادت، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں چلو جو بھی ہے، کم از کم اتنا تو بات سمجھنی چاہیے ہر ایک کو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر کیوں گئے؟ 72 تن تھے، یا اس سے تھوڑے زیادہ بھی بیان ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، اور ادھر 20 یا 22 ہزار کا لشکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے خیمے کے اندر، یا مطلب ہے کہ وہاں آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، تہجد بھی پڑھے ہیں، اور عبادات بھی کی ہیں، سارا کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن حضرات گرامی آپ نے یزید کے ساتھ مقابلہ بھی فرمایا ہے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا کہ لا کھینچ کے میدان میں تسبیح و مسلح، لا کھینچ کے میدان میں تسبیح و مسلح، کچھ دیر تو طرز عبادت کو بدل ڈال۔ اس لیے قبلہ نے بھی آپ کو یہی درس دیا ہے غیرت کا، اور میں بھی آپ حضرات کی خدمت کے اندر یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو سب حضرات کی خدمت کے اندر یہی گزارش ہے کہ آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور جن حضرات نے ابھی تک رکنیت حاصل نہیں کی وہ رکنیت حاصل کریں۔ آگے بلدیاتی الیکشن بھی ہیں، اور آپ مکمل طور پر جو حضرات آپ کے علاقوں کے اندر، آپ کے دیہاتوں کے اندر کھڑے ہوں، آپ ان کے ساتھ پوری سپورٹ کریں، مدد کریں ہر لحاظ سے۔ اور ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہی فرماتے تھے نا کہ مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، اور اگر کل میں نہیں ہوں گا تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ نعوذ باللہ دین کا کام رک جائے گا؟ یا حضرت دنیا کے اندر نہ ہوں گے تو کام رک جائے گا؟ کام ہوتا رہے گا، اور بڑھ چڑھ کے کام ہوتا رہے گا۔ صرف ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنا ایمان بچاؤ اور ایسے لوگوں سے بچو۔ اور دیکھو نا، آپ کسی بندے سے کوئی پوچھتا ہے کہ تیری کون سی پارٹی ہے، تیری کون سی ہے، تیری کون سی ہے، تیری کون سی ہے، ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جماعت ہمیں عطا فرمائی۔ اور جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھر اپنا پابند نہیں رہتا، وہ پھر اللہ اس کے رسول کا پابند ہو جاتا ہے، کلمہ جو پڑھ لیے۔ اس لیے تمام سنگیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ مہربانی فرماؤ، آپ اپنے رخ جو ہے نا وہ تھوڑے سے پھیرو، اور اس کام میں بھی آؤ، دیکھو کتنا مزہ ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ جب لاہور سے چلے، کم از کم بھی میرا خیال ہے 2 لاکھ شیل انہوں نے ہمارے اوپر چلائے، اور گولیوں کا تو اندازہ ہی نہیں ہے نا۔ تو ہمارے نوجوان جو حضرت کے مرید شاگرد باقی سنگی جو قبلہ امیر المجاہدین کے، وہ گولیوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ گولیاں لوگوں کو چیرتی ہیں اور یہ گولیوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور جب کنٹینر، آپ کو میں بات بتاؤں، حضرت تو فرنٹ سیٹ پہ مطلب ہے کہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے نا، ان کندھوں کے ساتھ لڑکے ہمارے جو وہ کنٹینروں کو پیچھے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر کنٹینر کے اندر انہوں نے مٹی، بجری، اور مطلب ہے کہ وہ کرنٹ، اور پھر مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی چھوڑا ہوا تھا تاکہ یہ اندر کیچڑ بن جائے اور یہ زیادہ بھاری ہو جائے، پیچھے نہ ہٹا سکے۔ انہوں نے
پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور اوپر ختم نبوت کا جھنڈا لگا دیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا یہ علاقہ فتح ہو گیا یہ علاقہ، یہ نیچے سے پاؤں کی چمڑی ادھر گئی تھی بچوں کی، اتنے اتنے چھالے اور پٹیاں باندھی ہوئی، وہاں جا وزیر آباد میں رکے. کیوں حضرت؟ تو اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنے سنگیوں کو اس طرف لگاؤ. مر تو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ٹھیک ہے، تو چاہدہ مریے جس طرح حضرت فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آستانے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد و شاد فرمائے. اور یہ اس پورے علاقے کے اندر واحد آستانہ ہے نصر صاحب جنہوں نے ہماری حمایت کی تھی اور ساتھ چلے مکمل طور پر صحیح اخیر تک، اور آج تک ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک بزرگوں کا ایک روحانی تصرف بھی ہوتا ہے، اسی روحانی تصرف کی وجہ سے حضور نے یہاں ٹائم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ میں مجھے پتہ ہے فجر کے بعد بھی تقریر، زور کے بعد بھی تقریر، عصر کے بعد بھی تقریر، مغرب کے بعد بھی تقریر، عشاء کے بعد بھی تقریر، ٹھیک ہے. سارا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کا اور ختم نبوت کا درس لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا، ایسے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے. اب ختم شریف یا جو آگے پروگرام ہے حضرت کا. ختم پاک واسطے تشریف لے جناب محمد عمر صاحب آ کے ختم پاک پڑھ دیں.